بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف روحی وارواحنا لہ الفداء لمقدم ترابہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد واکثر مدارسۃ العلماء ومنافسۃ الحکماء فی تثبیت ما صلح علیہ امر بلادک واقامت مستقام بہ الناس قبلک. تو مولانا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ شہروں کی اصلاح کے لیے اور ان کے امور کو مستحکم کرنے کے لیے تمہیں مشوروں کی ضرورت پڑے گی. تو مشوروں کے لیے تمہیں میں یہ عرض کروں کہ شہر کے علماء اور جو اہل معرفت اہل حل و عقد جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطہ رکھنا، جو معاملات کے اندر معاملہ فہمی رکھتے ہو، معاملات کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہو، با تجربہ ہو، ان لوگ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا. اس کے بعد مولا نے طبقات، معاشرے کے طبقات کو بیان کیا. یہ جو 7 طبقے مولا نے بیان فرمائے ہیں یہ بنیادی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انہیں میں معاشرہ منحصر ہوتا ہے. باقی جتنے بھی شعبے نکلیں گے، جتنے طبقات نکلیں گے، وہ انہی 7 میں سے نکلیں گے. بنیادی ہیں. سب سے پہلا طبقہ تو مولا نے عرض کیا تھا کہ جنود اللہ، پہلا جو ہے وہ طبقہ جو معاشرے کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ہے فوجیوں کا، جنود اللہ، لشکر خدا. اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو سندوں کو لکھتے ہیں، اسناد کو لکھتے ہیں، ڈاکومنٹس کو لکھتے ہیں. یعنی حکومت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو عمومی اور خصوصی تحریروں کو لکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. کتاب ہیں. وَمِنْهَا کتاب العامہ والخاصہ، عمومی سندوں کو لکھتے ہیں لیکن کچھ خصوصی ہوتی ہیں کہ جو کسی کے اوپر ظاہر نہیں کی جاتی. ان کو ملکی مفاد کے اندر چھپا کے رکھا جاتا ہے لیکن وہ حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں. ایسا نہیں کسی کی شخص کی ملکیت ہو. وَمِنْهَا قضاة العدل، اور تیسرا جو طبقہ ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے وہ ہے ان قاضیوں کا کہ جو معاشرے میں عدل و انصاف کو فراہم کرتے ہیں اور عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں. تیسرا طبقہ ان کا. چوتھا وَمِنْهَا اہل الجزیت والخراج من اہل الذمت ومسلمہ. اس کے بعد تیسرا طبقہ وَمِنْهَا عمال الانصاف، تیسرا طبقہ جو وہ ہے کہ جو وہ عمال ہیں جن سے امن و انصاف قائم ہوتا ہے. وَمِنْهَا عمال الانصاف، امن قائم ہوتا ہے، انصاف قائم ہوتا ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ ادارے ہیں کہ سرمایہ کو اور بیت المال کو مساوی طور پہ خرچ کرتے ہیں عدل و انصاف کے ساتھ.
اس کے بعد پانچواں طبقہ جو ہے وہ یہ فرمایا کہ پانچواں طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے کہ جو جزیہ دیتے ہیں. جزیہ کون لوگ دیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں اور ایک ٹیکس دیتے ہیں حکومت کو جو اقلیت میں ہے، اور حکومت جو ہے ان کے مقابلے میں اس کے جان و مال و نفس و عزت کی حفاظت کرتی ہے. اور منہا اہل الجزیہ والخراج من اہل المسلم. خراج کون لوگ ہیں؟ خراج بھی ایک قسم کا ٹیکس ہے. وہ زمینیں کہ جو کفار سے فتح کی جاتی ہیں، جیتی جاتی ہیں، ان کو ٹھیکے پہ دیا جاتا ہے مسلمانوں کو، وہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور ان میں سے یہ پیسہ جو ہے وہ تقریباً جیسے ہمارے یہاں پر ٹھیکے پہ یا مقاطع پہ زمین دی جاتی ہے، یہ وہ زمینیں کہ سالانہ جو ہے اس کے اندر سے ٹیکس وہ اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ چھٹا طبقہ جو ہے وہ وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهْلُ الصِّنَاعَاتِ. چھٹا طبقہ جو ہے وہ تجارت کرنے والوں کا اور تجارت پیشہ اور اہل حرفہ. اہل حرفہ یعنی صنعت وغیرہ. ساتواں طبقہ مولا امیر المومنین اسلام فرماتے ہیں فقراء و مساکین کا. ایسا نہیں ہے کہ سارے دولت مند ہیں، سارے تجار ہیں. کچھ تو ان کے اندر فقراء اور مساکین بھی ہوں گے کہ جو معاشرے کا سب سے پس پردہ ہے، سب سے نیچے کا طبقہ جو ہے یہی فقراء اور مساکین کا ہے. کہ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام ان کے بقول سب ہمارے اصل مقصد جو ہے وہ انہی کی مدد کرنا اور انہی کی حمایت کرنا. اور اللہ نے ہر ایک کا حق معین کر دیا ہے اپنی کتاب یا سنت نبوی میں. اگر آپ ان کے حقوق کو دیکھنا چاہتے ہو، عمال کے حقوق کو دیکھنا چاہتے ہو، قضات کے حقوق کو دیکھنا چاہتے ہو، اور فوجیوں کے حقوق کو دیکھنا چاہتے ہو، فقراء و مساکین کے، تو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں تفصیل سے ان کے حدود کو معین کیا گیا اور ان کے حق کو معین کیا گیا. اسی طرح پیغمبر اکرم کی سنت میں اور سیرت میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ مولا نے تقریباً 7 طبقے جو ہے نا معاشرے کے تشکیل دیے کہ ایک معاشرہ جو ہے ان 7 طبقوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی طبقات ہوتے ہیں، لیکن وہ اسی کی شاخیں ہیں. ان 7 میں سے اصل یہ 7 ہوتے ہیں. اب یہاں پر آنے کے بعد مولا جو ہے وہ تھوڑی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. فَالْجُنُودُ بِإِذْنِ اللَّهِ حُصُونُ الرَّعِيَّةِ وَزَيْنُ الْوُلَاةِ. یہاں پر آنے کے بعد یہ جو فوجی ہیں، یہ جو سپاہی ہیں، یہ جو سرباز ہیں، ان کے متعلق مولا امیر المومنین ان کی خوبیوں کو بیان فرماتے. سب سے پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ حصون الرعیہ ہیں. یہ حکم خدا سے بے حکم خدا یہ رعایت کی حفاظت کا قلعہ ہے. بڑی توجہ کی طلب بات ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ قلعے کی دیواریں ہیں افراد کے درمیان، عوام کے اطراف میں. یعنی یہ رعیت جو ہے، یہ عوام جو ہے، انہی کے وجود سے امن و امان میں ہے، عزت و آبرو کے ساتھ ہے. اس لیے یہ حصون الرعیہ ہیں. حصون یعنی دیواریں، بلند بلند دیواریں، اور رعیہ یعنی عوام. فالجنود باذن اللہ حصون، یعنی عوام کی عزت آبرو اور مال کی حفاظت یہی ان 4 دیواری ہے، انہی سپاہیوں کی، انہی سربازوں کی، انہی فوجیوں کی، کہ جن کی وجہ سے یہ سکون و آرام سے زندگی کر. اس لیے اس کو حصون اور وزین الولات.
اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ فرما روا حاکموں کی زینت ہوتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں ایک حاکم جو ہے اگر اس کے ساتھ 4 سپاہی بھی نہ ہوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ جب آگے پیچھے فرمان روا کہ اس کی فوجیں ہوتی ہیں، اس کے سپاہی ہوتے ہیں، تو اس کا ایک جلال ہوتا ہے، اس کی ایک ہیبت ہوتی ہے، یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کی خوبی ہے۔ لہذا یہ فوجی جو ہیں جس طریقے سے عوام کے محافظ ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ عوام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوتے ہیں، اسی لیے عوام عزت و آبرو کے ساتھ بڑے سکون و آپ کی عزت و آبرو کے ساتھ بڑے سکون سے اپنے امور زندگی کو انجام دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ فرماتے ہیں کہ زین الولات حاکموں کی زینت ہوتے ہیں۔ وعز الدین، اب یہاں پر دین کی عزت، آیا یہ معنی صحیح ہیں یا بعض اوقات یہی عز کا معنی جو ہے وہ سختی کے لیے استعمال ہوتا ہے، شدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ نہ فقط یہ کہ یہ امر خدا سے لوگوں کی عزت کے محافظ ہیں، بلکہ یہ لوگ حاکموں کی زینت ہیں، اور یہی لوگ دین کی طاقت ہیں۔ اگر آج مسلمان ممالک کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی فوجی، دین کی طاقت انہی سے، دین انہی سے مضبوط ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ سبل الامن ہے، فرماتے کہ امن کی راہ ہیں یہ لوگ، امن کی راہ، یعنی معاشرے کے جو اندر جو امن و امان قائم ہے انہی فوجیوں کے ذریعے قائم ہے، انہی سپاہیوں کے ذریعے قائم ہے۔ اور فرماتے ہیں وَلَيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إِلَّا بِهِمْ، لہذا لوگ رعیت کا نظم و نسق، سکون و آرام ان کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہم اپنے وطن میں دیکھ رہے ہیں، سکون و آرام، آزادی سے عبادت، آزادی کے ساتھ سکون کے ساتھ تجارت، زمینداری، زراعت، یہ سب اسی فوج کا نتیجہ ہے، انہی سپاہیوں کا نتیجہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم لا قوام للجنود الا بما یخرج اللہ لهم من الخراج الذی یقوون به فی جہاد عدوهم ویعتمدون علیہ فیما یصلحهم ویکون من وراء حاجتهم۔ فرماتے ہیں کہ اور فوج کی زندگی کا سہارا وہ خراج ہے جو اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے، جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کر دے گی۔ یہ فوج کے اخراجات کہاں سے پورے ہوں گے؟ اسی خراج سے، انہی مالیات اور انہی ٹیکسز سے۔ آخر فوج ہے، اس کو لباس چاہیے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو سواری چاہیے، اس کو اسلحہ چاہیے، یہ کہاں سے مہیا ہوگی؟ یہ اسی خراج سے اکٹھی ہوگی، اسی جزیے سے اکٹھی ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ ان کا سارا خراج ہے جو اللہ نے ان کے لیے معین کیا ہے، یہ کسی حاکم کا کام نہیں ہے، یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے کہ جو ان کے لیے حقوق کو معین کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے خراج اور یہ مالیات اور یہ پیسہ، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معین کیا، اور اس لیے معین کیا ہے کہ اسی پیسے سے اپنے آپ کو یہ تیار کرتے ہیں، اسلحے کے عنوان سے، کھانے کے عنوان، اور بہت ساری ضروریات ہیں، تاکہ دشمن کے مقابلے میں یہ تقویت پیدا کریں، یہ طاقت پیدا کریں، یہ توانائی پیدا کریں، اور ان کے ساتھ بڑی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑ سکیں۔ پس عوام کا پیسہ جو ہے وہ فوج پر اس لیے خرچ ہوتا ہے کہ وہ وطن کی حفاظت کریں، وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں۔
یہ پیسہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں وہ کھڑے ہو سکیں اور صحیح معنوں میں اس سے لڑ سکیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثم لا قوام لهذین صنفین الا بصنف الثالث من القضاة۔ اب یہ جو دو طبقے ہیں، عوام کے، عمال کے اور فوجیوں کے، پر کہتے ہیں ان دونوں طبقوں کا نظم و بقا کے لیے تیسرے طبقے کی ضرورت ہے کہ جو قضات ہیں، عمال اور منشیان دفاتر کا ہے کہ جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج اور دیگر منافع۔ اب یہ لوگ جو ہیں، اب تیسرا طبقہ قضات کا، آج کل کی دنیا کی ڈیموکریسی کے اندر تین ادارے ہیں، ایک کو کہتے ہیں قوہ مقننہ، ایک کو کہتے ہیں قوہ مجریہ، اور ایک کو کہتے ہیں قوہ عدلیہ۔ قوہ مقننہ جو ہے وہ آج کل کے دور میں مجلس شورا یا قومی اسمبلی ہے، جہاں پر قانون سازی ہوتی ہے۔ کسی ملک میں ڈیموکریسی میں پریزیڈنٹ ہے، کسی میں وزیر اعظم ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ قوہ مجریہ ہے، یعنی وہ جو اصول اور قانون جو اسمبلی میں بنے ہیں ان کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر تیسرا جو ادارہ ہے وہ عدلیہ کا ہے۔ عدلیہ یعنی جو بھی قانون کی مخالفت کرے اس کے لیے سزا کو معین کرنا، یہ عدلیہ کا کام ہے۔ یعنی قانون کی حفاظت کرنا، آئین کی حفاظت کرنا، اور مخالفین کو یا جن لوگوں نے جرائم کیے ہیں، جن لوگوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے یا قانون کی مخالفت کی ہے، وہ مجرم بنا ہے، اس کے متعلق فیصلہ دینا قوہ عدلیہ کا کام ہے۔ لہذا فرماتے ہیں ثم لا قوام، یہ قضات کے بغیر نہ فوجی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں صحیح، نہ عمال کوئی صحیح کام کر سکتے ہیں۔ ان کے کاموں کے اوپر نگرانی کرنا قضات کا کام ہے۔ لہذا آپ لوگوں نے دیکھا جو مولانا نے شروع میں فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ معاشرہ جب اوپر جاتا ہے جب ایک طبقہ دوسرے طبقے کے ساتھ ہمکاری کرے، تعاون کرے، کام کرے، وہ اس کا سہارا بنے، وہ اس کا سہارا بنے، یہ مل کر جو ہے اوپر جائیں گے، آگے کی طرف بڑھیں گے۔ فرمایا کہ قضات اس لیے ضروری ہیں کہ ان کے اوپر نگرانی کر سکیں جن کے ذریعے باہمی معاہدوں کی مضبوطی اور خراج و منافع کی جمع آوری ہوتی ہے۔ یہی عدلیہ ہے کہ جس کی نگرانی کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں، چونکہ وہ آئین کی محافظ ہے، وہ قوانین کی محافظ ہے، وہی مجبور کرے گی، وہی زور دے گی عمال کے اوپر کہ وہ صحیح طرح کام کرے۔ اگر انہوں نے صحیح طرح کام نہیں کیا تو اس کی محاکمہ ہو، اس کو کٹہرے میں لایا جائے۔ بس عدلیہ جو ہے وہ ابھی بھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک دوست سے بات کر رہا تھا کہ جب میں خیال برطانیہ کے اوپر حملہ ہو رہا تھا اور وہ بہت برے حالات میں تھا، تو جا کے چرچل کو کہا کہ بہت بری حالت ہے ہمارے ملک کی، تو انہوں نے کہا کہ جی عدالتیں صحیح کام کری ہوں گا، عدالتیں صحیح کام کری ہیں، تو اس نے کہا پھر ہمارے ملک کو کچھ نہیں ہوگا۔ بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ کس جگہ کے اوپر کھڑا ہوا۔ ایک مزدور اور ایک ان پڑھ آدمی بھی ان کی اعمال کو اور ان کے فیصلوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہو رہا۔ یعنی اب اتنے نیچے، پہلے تو کہتے تھے نا کوئی پڑھے لکھے ہی قانون کو سمجھنے والے لوگ کہتے تھے یہ فیصلہ صحیح نہیں ہو۔ اب اس طرح کے فیصلے آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسے اقدامات جو کہہ رہے ہیں کہ ایک دیندار، ایک عام آدمی جو ہے اس کو بھی وہ پسند نہیں ہے اور ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے وطن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے عدلیہ کا نظام اور اس کے سسٹم کو صحیح کرنا پڑے گا اور مضبوط کرنا پڑے گا، اور جتنے جلدی یہ فیصلے دیں گے عوام کے لیے
اتنی ان کی قدر و منزلت بڑھے گی اور اتنا ہمارا وطن جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ خوب اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہیں ہم کرنا چاہتے ہیں، اور معمولی اور غیر معمولی معاملوں میں ان کے ذریعے وثوق و اطمینان حاصل کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں اس کو، کل اس سے آگے بڑھیں گے، اور چونکہ اب 2-4 روز رہ گئے ہیں ماہ رمضان میں، لہذا ہم اب کافی لمبا طویل خط ہے، اب اس میں سے اہم باتوں کو نکال کے جو ہے وہ عرض کریں گے، انشاءاللہ مکمل اس کی تفسیر بعد میں رکھیں گے۔ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو اپنے اس مہینے میں قبول فرمائے اور ہمارے محرومین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار ہمارے وطن کی حفاظت فرما اور ہمیں اپنے وطن کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔